بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ تنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے۔ برلب موٹر وے نزد فیس بک۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 0301 4540 483 0344 الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک هم المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے علی ہے حب نبی، میرے علی ہے حب نبی، اور حب نبی ہے میرے علی۔ لہموں کا لہمی، جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا۔ تیری یاد ہے دل کا چین پیا۔ واہ صلی علی، کیا شانن ہے، لا مثلا کا فدارین پیا۔ مہر ہے ساری علی دی، مہر ہے ساری علی دی، تے فرق نہ رہا ایک ذرا، تائیں او پیاں دس دیاں سانو ماہی والیاں ٹالیاں۔ برادران اسلام، جمعۃ المبارک
ماہ رمضان کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع اور ذکر جاری ہے مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کا۔ حضرت علی المرتضیٰ کو دو نسبتیں اور دونوں بے مثل و بے مثال، ایک نسبت دینی ہے، دینی، دوسری نسبت تینی ہے۔ تین کہتے ہیں مٹی کو، خاک کو، دین ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ حضرت علی نسبت تینی کی وجہ سے صحابہ کرام میں منفرد ہیں، ممتاز ہیں، اعلیٰ ہیں۔ کیوں کہ تینی نسبت کا مطلب وہی نسبت جو حضرت بی بی فاطمہ کو حضور سے ہے، یعنی بلڈ ریلیشن، خون کا رشتہ، خون کا رشتہ کسی دوسرے صحابی کو اس طرح حضور سے حاصل نہیں ہے جس طرح حضرت علی کو حاصل ہے۔ پھر اس کو کہتے ہیں نسبت تینی، دوسری ہے نسبت دینی۔ دین کی جو نسبت ہے، ظاہر ہے دین حضور کی قربت کا نام ہے، حضور کی نسبت کا نام ہے۔ جتنا جتنا کوئی آدمی نبوت سے قربت پائے گا اتنا اس کا دین بھی بلند ہوتا جائے گا۔ اب حضرت علی کی نسبت تینی کی ایک مثال، جب نبی کریم نے صحابہ کرام میں مؤاخات کرائی، ایک مدینے کا صحابی ایک مکے کا، دونوں کو حضور نے بھائی بنا دیا، یہ ہے مؤاخات مدینہ۔ ایک کو دوسرے کا، سب کو ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا۔ حضرت علی کو حضور نے جان کر کسی کا بھائی نہ بنایا۔ اس کا ظاہری مطلب تھا کہ حضور نے حضرت علی کو اگنور کیا، حضرت علی کو کسی کھاتے میں ہی نہیں گنا، اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ علی بھی کسی کا بھائی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک کمزور ہو دوسرا شہزور ہو، دونوں مل کر طاقت پائیں، معاشی طور پر بھی معاشرتی طور پر بھی اس کا نام بن جائے، اس کی طاقت بن جائے، لوگ اسے مانیں، انہیں پتہ ہو کہ اس کا بھی کوئی ہے۔ اب حضرت علی کو حضور نے کسی کا بھی بھائی نہ بنایا تو بظاہر کیا لگا کہ علی کسی شمار میں نہیں ہے۔ حضرت علی رو پڑے، حضور نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ بالکل جوانی ہے نا، کیوں روتے ہو؟ کہا آپ نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ علی کا بھی کوئی بھائی ہوتا۔ سرکار نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اوے جڑیاں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، میں محمد تیرا بھائی ہوں۔ اللہ انت اخی فی الدنیا، میں دنیا میں، میں رسول، میں نبی، میں خدا کا محبوب، میں تیرا بھائی ہوں۔ رشتے جتنے ہیں یہ سارے دنیا تک ہیں، حشر کا دن آئے گا ہر رشتہ، وہ سورۃ روم میں ہے یوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون۔ اللہ فرماتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، جیسے اب ہم جدا جدا۔
یہ بھی ایک چھوٹی سی قیامت کا نمونہ ہے کہ ہاتھ ملا دیاں تے سوچ دیاں ملاواں کہ نہ ملاواں. میں کل ایک جگہ پہ گیا تو اب وہ ملنے والا میرا دوست تھا, اب اس بیچارہ پہلے ملتا تھا یوں, تو کل ملا تو یہ ہاتھ یہاں رکھا ہوا, دوسرا یہاں کیا ہوا, یہاں بھی نہیں. اب سوچ میں پڑا ہوا ہاتھ ملاواں کہ نہ ملاواں. تو یہ حال قیامت کے دن ہوگا. سورۃ روم میں اللہ فرماتا ہے یوم تقوم الساعہ, جس دن قیامت قائم ہوگی, یوم اذین یتفرقون, اس دن ہر کوئی جدا. اب یہ سوشل ڈسٹینس کہلا رہا ہے, یہ ڈسٹینس قیامت کے دن ہوگا, لیکن قیامت سے پہلے قیامت ہے یارو, ہے کہ نہیں؟ یہ رب دکھاتا ہے, یہ ہے اس کی بے پرواہی. اللہ اکبر. تو میں کیا کہہ رہا تھا, حضرت علی المرتضیٰ کو نبی پاک نے فرمایا تم دنیا میں میرا بھائی ہے. اگلا جملہ ہے کہ سب اخوتیں دنیا میں ختم ہو جائیں گی, لیکن تو وہ میرا بھائی ہے, تو یہاں بھی میرا بھائی ہے. حاشر میں جس دن رشتے ٹوٹیں گے تو میرا وہاں بھی بھائی ہے. یہ ہے نسبت تینی, یہ ہے نسبت خونی کہ حضرت علی حضور کے ویر ہیں, نبی پاک کے بھائی ہیں. یہ بہت بڑی عظمت ہے. پھر جنگ احد ختم ہوئی, ابھی حضور میدان میں تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے. انہوں نے حضرت علی کی تعریف کی کہ آج تیرے علی نے اللہ کے نبی جھنڈے گاڑ دیے ہیں, جھنڈے گاڑ دیے ہیں. اب جبریل حضرت علی کی تعریف نبی پاک کے آگے کر رہے ہیں. اور پھر حضور نے پوچھا, علی غلط فہمی پھیلی نبی پاک کے بارے میں کہ حضور شہید ہو گئے. تو صحابہ نے کہا جب حضور ہی نہ رہے اب لڑیں تو کس کے لیے. اس غلط فہمی کی وجہ سے کچھ صحابہ مدینے چلے گئے کہ اب کس کے لیے لڑیں, یعنی ہم تو لڑتے تھے حضور کے لیے, جیتے تھے حضور کے لیے, جب یار ہی نہ رہا اب کپڑے بدل کر جاؤں کہاں, میں بال بناؤں کس کے لیے. وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا, میں باہر جاؤں کس کے لیے. کسی پہلے سیدھا ہی سوچ لیا کرو نا. ہاں کیا سبحان اللہ, مزہ آ گیا. تو وہ اس غلط فہمی میں چلے گئے ہم کس کے لیے لڑیں, کس کے لیے میدان میں تلواریں اٹھائیں. لیکن حضرت علی, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, یہ وہ لوگ ہیں جو ڈٹے رہے. حضور نے حضرت علی سے پوچھا کہ تو جنیا کیوں ڈٹا رہا. حضرت علی نے وہاں کہا ان لی بک اسوۃ, آپ کو چھوڑ کے کیسے جاتا. تو حضور نے اس مقام پہ فرمایا علی منی وانا منہ, علی مجھ سے اور اے علی میں محمد تجھ سے. یا رسول, یا رسول, یا رسول. تو یہ نسبت تینی, یہ حضور سے خون کا حضرت علی کا رشتہ ہے کہ اس میں کوئی دوسرا ریس نہیں کر سکتا,
دوسرا کوئی صحابی ریس نہیں کر سکتا۔ یہ جو حضرت پیر مہر علی شاہ کا وہ شعر میں نے پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ مہر علی ہے حب نبی، مہر، اب مہر کا معنی یہاں پیر مہر علی نہیں ہے، مہر کا معنی ہے محبت، اور یہ اضافت ہے مہر علی یعنی علی کی محبت، مہر علی تو کہہ یہ رہے ہیں مہر علی ہے حب نبی، کہ جو حضرت علی کی محبت ہے وہ خود نبی کی محبت ہے، جو علی کی محبت ہے وہ خود نبی کی محبت ہے، اور نبی کی محبت علی کی محبت ہے۔ مہر علی ہے حب نبی، حب نبی ہے مہر علی۔ آگے کہتے ہیں لحموں کا لحمی، حضور نے حضرت علی کو کہا کہ تیرا بدن میرا بدن، لحموں کا لحمی، تیرا گوشت پوست میرا گوشت، تیرا جسم میرا جسم، تو میں تو، فرق نہ رہا ہک ذرا۔ یہ دوسرے منزل پہ پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں کہ مہر ہے ساری علی دی، مہر ہے محبت، مہر ہے ساری علی دی، مہربانی ہے ساری علی دی، فرق نہ رہا ہک ذرا، تائیں او پیاں دس دیاں سکو ماہی والیاں ٹالیاں۔ حضرت علی کو، اور پھر جنگ تبوک کے موقع پہ نبی پاک علیہ السلام چل پڑے خود سالار بن کے، حضرت علی کو مدینے چھوڑ دیا۔ اب حضرت علی مدینے میں، حضور میدان کی طرف، حضرت علی نے حضور کو جاتے دیکھا بچوں کی طرح روئے، اور ایسے ہی محبت جو تھی، حضور نے پھر پوچھا کہ ہم جا رہے ہیں میدان کی طرف، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں، کیا سمجھ کے؟ مجھے عورتوں، اشارہ سمجھ گئے ہیں، یعنی لوگ یہ کہیں گے یہ مرد میدان ہوتا تو نبی پاک کے ساتھ ہوتا، یہ بیچارہ میدان کا مرد نہیں ہے، تبھی تو بچوں اور عورتوں کے اندر حضور اسے چھوڑے جا رہے ہیں۔ سرکار نے روتے دیکھا تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نہ، لوگ اگر یہ کہیں گے تو غلط سمجھیں گے، تو پتہ ہے مجھے کیسا ہے، یا تیری ذات میرے لیے کیا ہے؟ حضور کیا ہوں؟ فرمایا تو میرے لیے ایسے ہے موسیٰ کے لیے ہارون جیسے ہے۔ کیا کہنے؟ موسیٰ کے لیے ہارون جیسے ہے۔ حضرت موسیٰ نے ہارون کو چنا تھا، ہارون کو چنا تھا، کہا تھا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آگے کہ واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ سنو پیرا، کیا حضرت موسیٰ نے جھولی پھیلا کے کہا الہی میری زبان میں لکنت ہے، لہذا ہارون کو میری کمر کی ہڈی بنا دے، میری بیک بون مضبوط ہو جائے، ہارون کو میری مضبوطی کے لیے میرے ساتھ کھڑا کر دے۔ یہاں فرق یہ ہے، حضرت موسیٰ نے مانگا ہارون کو، اور حضرت علی حضور کو بن مانگے ہی مل گئے۔
اور حضرت علی نے وہ ڈیوٹی جو مکے میں ابھی عمر تھی 10-11 یا اسی پیٹے میں، حضرت علی ابھی بچے تھے اور حضور کو رب نے بولا انذر عشیرتک الاقربین، اب آپ شروع کریں اپنا مشن، لیکن شروع کرنا ہے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قریبیوں سے۔ اب قریبیوں کو، رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو نبی بلا رہا ہے پیغام توحید کے لیے، پیغام رسالت کے لیے، تو باہر سے کوئی بندہ نہیں، بیچ میں سے آنا چاہیے۔ اب نبی پاک نے پورے مکے میں نظر دوڑائی تو پھر پریشانی کا عالم سوچوں میں پڑ گئے نبی کہ کون میری مدد کرے، کون یہ فریضہ نبھائے، کون رشتہ داروں کو لے کے آئے۔ تو وہاں حضرت علی حضور کے چہرے کو تک کے کہتے ہیں آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ جے بندہ 10 کے آکھے یار میں بڑا ہی پریشان ہاں، تے اگلا آکے پریشان نہ تھی میں نال ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مزہ یہ ہے کہ ابھی آثار ہوں پریشانی کے، تے کوئی آ کے پوچھے خیر تے ہے، مانگ کے لے آتے دودھ بھی پانی، تے جے بن منگے مل جائے تے پھر پانی بھی دودھ۔ یہ ہے علی، اور ابھی بچہ ہے، عمر میں کچا ہے، کتنا سچا ہے، اللہ اکبر۔ نبی پاک سے پوچھا پریشان ہیں آپ؟ پریشانی میرے بچے یہ ہے، کیوں؟ کیا کہنے؟ اب یہ بھی فرق ہے، 30 سال، کتنے؟ 30 سال شب و روز، رات دن، پل پل، لمحہ لمحہ حضرت علی حضور کا سایہ بن کے ساتھ رہے۔ ویسے تے رمضان شریف وچ نعرے چنگے لگدے کہ بندے نو ذرا تھوڑا جا سا مل جاندا ہے، لیکن اج جمعہ جمعۃ الوداع تے نعرے انو وی الوداع۔ کیوں میرا بھیرا؟ اللہ اچھا زندہ باد۔ تو ٹھیک ہے نا، کسی کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے، اس پہ وہ ڈال دیا، اس پہ وہ ڈال دیا۔ اللہ، تو حضرت علی المرتضیٰ بچپن سے حضور کے ساتھ، آپ فرماتے ہیں میں نبی پاک کے ساتھ کیسے رہتا تھا، مثال دی حضرت علی نے، کیسے رہتا تھا؟ فرمایا جیسے اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ رہتا ہے۔ تساں کدے جا کے ویکھو جیڑا اونٹنی دا بچہ ہوندا نا، او انج نسدا ہے، کدے ادھے کدے ادھے کدے ادھے، انہوں سکون ہی نہیں، کدے دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں بچہ تھا تو سرکار کے ساتھ میں ایسے پھرتا تھا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی، اور کتنا عرصہ؟ حضور فرماتے ہیں لا تمس النار من رآنی، حضور فرماتے ہیں جس نے ایمان سے مجھے ایک نظر دیکھا وہ جنتی ہے۔ یہ حدیث ہے، جس نے، اسی لیے ہم کہتے ہیں سب صحابہ کو سلام، جنتی ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے رخ مصطفیٰ دیکھا۔ شرط ایمان کی نظر ہے، ایک نظر جنہوں نے حضور کا چہرہ والدعا دیکھا ایمان کی نظر سے، انہیں آگ چھو نہیں سکتی۔
جنہوں نے ایک نظر دیکھا اور جو 30 سال نبی کا سایہ بن کے رہا. کتنے سال؟ 30 سال. 30 سال نبی پاک کے ساتھ اور 33 سال پتہ نہیں کہ دینے آج تے پھر میرے ہی نے. کتنے؟ 30 سال نبی کے ساتھ، 33 سال کچھ صدیق کے ساتھ، کچھ حضرت عمر کے ساتھ، کچھ حضرت عثمان کے ساتھ، باقی سارے جہان کے ساتھ. 63 سال عمر حضرت علی کی اور نبی کا سایہ بن کے دکھ میں سکھ میں ساتھ رہے. پھر یہ شان بھی حضرت علی کو حاصل ہے کہ حضرت علی کے والد کان یحبہ حبا شدیدا، جناب ابو طالب کو حضور سے کتنی محبت تھی؟ فرمایا شدید محبت. یہ علی کے باپ ہیں، والد ہیں، بیٹا ادھر. اور حضور فرماتے ہیں کہ بسا اوقات میرے چچا جان مجھے اپنے ساتھ سلا لیتے، بدن پہ میرے بھی کپڑا نہیں ہوتا تھا، بنیان ان کے بھی نہیں ہوتی تھی، میرے چچا کے بدن سے میرا بدن چھو جاتا، مجھے شرم آتا، پر بدن تو سجن چھو گیا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ہاں. اب ظاہر ہے 15ویں صدی میں آپ اور ہم حضور کی رحمت پہ آس لگائے بیٹھے ہیں. اگر ہمیں آس ہے ان کو بھی تو ہوگی، اور ہم بغیر خرچے کے آس لگائے بیٹھے ہیں. انہوں نے تن من دھن سب تجھ پہ وار دیواں، تن من دھن سب تجھ پہ وار دیواں، میں وار دیواں کونین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا. اور مولا علی کی ماں، یہ میں حضرت علی کے رشتے کی یعنی نسبت تینی، ان کا خون کا رشتہ نبوت سے کتنا قرب کا ہے کہ جب حضرت علی کی والدہ فوت ہو گئیں، حضور ان کے سرہانے بیٹھے اور کہنے لگے انت امی بعد امی، چاچی جی آپ میری ماں کے بعد میری ماں ہی تو تھیں. پھر صرف یہی نہیں کہا، جب بی بی کو کفن دینے کا وقت آیا، نبی پاک نے برسر مجلس چادر جو تھی اس کو اتار کے ادھر رکھا. جو قمیص نبی پاک کے وجود کو چھو رہی تھی، مس ہو رہی تھی، حضور نے برسر مجلس وہ قمیص اتاری. فرمایا جاؤ میری ماں کو پاک محمد کی قمیص کا کفن پہنا دو. اب میں کہا کرتا ہوں یوسف کی قمیص یوسف کی ہے، یہ یوسفی قمیص نہیں، یہ محبوب خدا کا کرتا ہے. وہ اذہبوا بقمیصی، قرآن میں ہے سورۃ یوسف میں کہ حضرت یوسف نے کہا اذہبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا، کہ لے جاؤ یہ یوسف کی قمیص، ابا نبینا ہو چکا، اس کے چہرے پہ ڈالو، اس قمیص کی برکت سے گئی ہوئی نظر پلٹ آئے گی. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ یوسف علیہ السلام قمیص بھیج رہے ہیں، وہاں دینے والا قمیص حضرت یوسف ہے، یہاں قمیص دینے والا میرا محبوب خدا ہے. ہون جیڑا نعرہ مارے گا 100 روپیہ دینا پائے گا. سبحان اللہ. اب
تبدیلی آ گئی ہے نا بھائی. پہلے جو نعرہ مارتے تھے ان کو خطیب روپے دیتے تھے. اب بابا جی چپ کر کے آنا ہے بس, نہیں تو جرمانہ پہ جانا تھا. ماشاءاللہ. تو آپ سمجھ گئے کہ قمیص رسول اللہ کی اور بدن مولا علی کی والدہ کا قمیص پہنا کے حضرت یوسف نے تو کہا ڈالو قمیص میرے والد کے چہرے پہ, نظر پلٹ آئے گی, آنکھ واپس آ جائے گی. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا پہنا دو قمیص کفن کے طور پر میری ماں کو, مولا علی کی والدہ کو. ہوگا کیا؟ فرمایا لتکسا من حلل الجنہ, مجھ محمد کا من کرتا ہے کہ ہماری اماں قبر میں بعد میں جائے, جنت کا لباس پہلے پہن کے جائے. باپ وہ ہے, ماں یہ ہے. پھر حضور بی بی کا جب قبر بنانے لگے, قبر بنا رہے تھے حضرت عمر, قبر کھود رہے تھے حضرت عمر, حضرت اسامہ, حضرت ابو ایوب انصاری. یہ پیار ہے نا آپس میں. ابو ایوب انصاری حضور قبر پر پہنچے, فرمایا عمر بہرا. آقا ابھی لحد بنانی ہے. فرمایا یہ ڈیوٹی میں محمد نے نبھانی ہے. اللہ اکبر. واہ جی واہ. لو جی سبحان اللہ. یہ علماء کے بھی استاد ہیں تو انہوں نے انعام دیا ہے, تو یہ تو اب جیب میں نہیں, سنبھال کے بٹوے میں رکھیں گے. سبحان اللہ. سمجھے آپ کیا کہا میں نے؟ حضور حضرت علی کی والدہ کی قبر میں اترے اور بیٹھ کے کسی آلے کے ساتھ نہیں, ید اللہ کے ہاتھوں کے ساتھ لحد بن رہی ہے. لحد ہاتھوں سے بنے, کفن قمیص کا ملے. اور پھر یہ معاملہ یہیں ختم نہیں, جنازہ نبی نے پڑھایا. جنازے میں کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ 15. تسی آنکھو نہ پڑھ دیا تے نہ دس دیا. کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ 14. اچھا 4. ٹھیک ہے, آپ کہتے تو مان لیتے ہیں. ہاں یاد آیا, 4 تکبیریں. جنازی کی کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ 4 تکبیریں. لیکن مستدرک حاکم کے اندر امام حاکم فرماتے ہیں کہ حضور نے حضرت علی کی والدہ کا جنازہ پڑھایا. کبر علیہا 70 تکبیرتن, پوری 70 تکبیر. مطلب یہ ہے کہ بات کچھ الگ ہی ہے, الگ ہی ہے. 70 تکبیر, یہ کیا ہستی ہے. اور پھر حضور نے, یہ دوسری ہستی ہے جس کو نبی نے اپنے ہاتھوں میں لے کے قبر میں اتارا. ایک خاتون جنت کی والدہ تھی, دوسری خاتون جنت کی ساس تھی. ٹھیک, یہ علی المرتضیٰ کی والدہ ہے. پھر حضور نے دعا مانگی. اپنے مولوی تے وڈا کوئی مرے تاں منگ دیں, چلو شکر منگ دیتے ہیں, لیکن میں صدقے میرے نبی کی چچی حضرت علی کی ماں, نبی پاک نے دعا مانگی, اللہم وسع علیہا مدخلہا بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی. او سونے اللہ, علی اور نبی کی ماں کی قبر کو کھول دے. اور پھر ترلے منتیں رب کی کیسے کہا؟ بے حق کے نبی کا, او میرے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ. تجھے تیرے, ہون بھی کوئی گنگا اندھا ہو جائے تے ادھی مرضی. فرمایا تجھے تیرے نبی کا واسطہ. آگے کہا والانبیاء الذین من قبلی, 1,24,000 پیغمبر جو مجھ سے پہلے گزر گیا, مولا ان کا واسطہ میری ماں کی قبر کو وسیع کر دی.
وہ علی ہے، وہ علی کا بابا ہے، یہ علی کی ماں ہے۔ اب دیکھ کیا مکان ہے۔ نبی کریم نے حضرت علی کو کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرے لیے ایسے ہے موسیٰ کے لیے ہارون جیسے ہے۔ پھر نبی نے فرمایا کہ اللہ اکبر لا یحبنی، حضرت علی خود اس حدیث کے راوی کہتے ہیں مجھے میرے محبوب نے، مجھے میرے حبیب نے۔ حضرت علی حضور کو یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے میرے نبی نے، آپ اکثر کہا کرتے تھے مجھے میرے حبیب نے، اور پھر دوسرا لفظ کہتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نے، میرے حبیب نے مجھے بولا کیا بولا تھا؟ لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق، کہ اے علی تیری محبت ایمان ہے، تیری نفرت منافقت کفر ہے، اور تیری محبت ایمان کا معیار ہے، جس کو تجھ سے پیار ہے اس کا بیڑا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے بولا تھا کیا؟ اللہ من سب علیاً، حضور فرماتے تھے جس نے علی کو گالی دی فقد سبنی، اس نے مجھے گالی دی، جس نے علی کو برا سمجھا اس نے خود مجھ نبی کو برا سمجھا۔ آگے کہا من سبنی فقد سب اللہ، حضور نے فرمایا جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جس نے علی کو گالی دی اس نے خدا کو گالی دی۔ یہ حدیث ہے، جس نے علی کو گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی۔ پھر حضور فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا من اطاع علیاً فقد اطاعنی، جس نے علی کی تابعداری کی اس نے مجھ نبی کی تابعداری کی۔ من عصا علیاً فقد عصانی، جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ پھر فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، جہاں علی وہیں قرآن، جہاں قرآن وہیں علی۔ تو جو قرآن ہی نہ پڑھے رمضان میں وہ کہے میں علی والا، نہیں سمجھے بھائی؟ علی والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ قرآن سے پیار کرے، یا پڑھے یا کم از کم سنے، تے جیڑا پورا رمضان قرآن دے نیڑے ہی نہ آوے تے آکے علی علی، انہوں آکے پھڑ کوئی ہور گلی۔ علی، میرے نبی نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ لن یتفرقا، قرآن اور علی کبھی جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور علی کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ حتیٰ یردا علی الحوض، حتیٰ کہ حوض کوثر پہ آئیں گے تو قرآن علی کے ساتھ ہوگا، علی قرآن کے ساتھ۔ نشانیاں بھی بتاتے گئے۔ پھر فرمایا حضرت علی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالت الخفا میں فرماتے ہیں کہ حضرت علی جب ترنگ میں آتے تھے کہتے تھے کہ ایک یہ قرآن ہے، ایک اور قرآن حکیم کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے یہ قرآن چپ ہے، اور علی اپنی طرف کہتے تھے یہ بولتا ہوا قرآن ہے۔ یعنی قرآن کے اندر، قرآن کے عشق کے اندر، قرآن کے ایمان کے اندر۔ پھر حضور نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا در ہے۔ اور جس نے اس شہر میں آنا ہے اس نے دروازے سے آنا ہے، یعنی جس نے نبی تک آنا ہے اس نے علی سے ہو کے آنا ہے۔ جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں۔ اللہ النظر الی وجہ علی عبادت، صدیق اکبر ٹکٹکی باندھ کے حضرت علی کو دیکھے جا رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ آپ ان ہی کے چہرے کو کیوں دیکھے جاتے ہیں؟ فرمایا نبی نے کہا تھا علی کے مکھڑے کو تکنا بھی عبادت۔
علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. حضور فرماتے اشتاقت الجنت الی علی، جنت بھی عاشق ہے. کس کی؟ فرمایا علی کی. ہم سارے عاشق ہیں جنت کے، ہے کہ نہیں؟ آمین تے آکو. ایک بڑا جملہ کہہ دیا ہے، اگلا منے نہ منے. اللہ ہم پہ رحم فرمائے، ہمیں جنت کے کسی کونے خدرے میں تھوڑی سی جگہ عطا فرما دے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے. لیکن جنت جس کا انتظار بے قراری سے کرتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ علی. حضور نے فرمایا حسن حسین سب سے اچھے، یہ عرش کے کنگرے ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں. یا رسول اللہ تے انہاں دا ابا؟ فرمایا ابوہما خیر منہما، پر ابے تو دوویں ہی تھلے. نہیں سمجھے؟ یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، یہ دونوں عرش کے کنگرے ہیں، پر علی تو واہ جی واہ، نہیں سمجھ آئی؟ جنت کے سردار ہیں پر علی تو تھلے. واہ سونے علی بلے بلے بلے. تے ہون کون تیرے نال رلے؟ کیونکہ خدا بھی تیرے ولے تے مصطفیٰ بھی تیرے ولے. علی سیاں بلے. جنت بھی ان کی عاشق. ایک دن حضرت خاتون جنت اور حضرت علی کی بحث ہو گئی. علی کہے نبی کو میں پیارا، بی بی فاطمہ کہے نہیں، نور نظر لخت جگر میں ہوں، میں بابا کو پیاری. دونوں بحث کرتے کرتے در رسول پہ پہنچ گئے. اب مشکل منزل ہے. بی بی فاطمہ نے بابا سے کہا کہ علی کہتے ہیں کہ آپ کو میں پیارا، میرا دعویٰ ہے آپ کو محبت مجھ سے زیادہ ہے، آپ بتائیں. اور کھویلا ہے کہ نہیں؟ آ گئی جان شکنجے اندر. تے جے داماد نو آکھیے سانو ساڑی دی پیاریے تے بندہ نہیں، تے جے آکھیے کہ نہیں تسی پیارے ہو تے بیٹی آکھے گی واہ ابا جی واہ. میرے نبی نے بولا علی علی محبت تو ہمیں فاطمہ سے زیادہ ہے، لیکن عزیز تم زیادہ ہو. نبوت اس کو کہتے ہیں. تول دیا اور پورا تولا، اور جو بول دیا کمال بول دیا. سچائی کا پیکر نبی ہے، جھوٹ تو قریب آ ہی نہیں سکتا. یہ علی. اور پھر اگر میدان میں دیکھیں، بدر میں، احد میں، حنین میں، خندق میں، کسی منزل پہ علی علی ہے. علی میں حساب کتاب بتایا کرتا ہوں کہ جنگ بدر میں 70 کافر مرا. کتنے؟ 70 کافر کھیت ہوئے. 70 کافر کھیت ہوئے، کٹے، دوزخ واصل ہوئے. 70 میں سے چند میں اختلاف، 26 کافر اکیلے ذوالفقار حیدری چاٹ گئی. کتنے؟ 70 میں سے 26 ایک کے حصے میں، باقی 312 کے حصے میں. تو میچ دا ونر کون ہویا؟ اجے بھی مولوی آدن کیوں آتے ہو علی علی جناب والا علی علی. 70
70 کافر مارے جنگ بدر میں صحابہ نے، 70 میں سے 26 کو ذوالفقار حیدری نے مٹی میں ملایا۔ اسی لیے بدر کا علم بردار کون؟ علی۔ بدر کا علم بردار کون؟ علی۔ بدر کے میدان کا اوپنر کون؟ علی۔ اور بدر کے میدان کا ہیرو کون؟ علی۔ اور پھر احد کی جنگ، حضرت علی کہتے 16 وار تلوار کے مجھ پہ پڑے، ایسے قاری تھے 4 وار کہ میں سمجھا اب اٹھنا میرے لیے ممکن ہی نہیں، لیکن 4 واروں میں ایک نوری بندہ آتا تھا، پکڑ کے مجھے اٹھاتا تھا اور کہتا تھا اٹھ جنیاں، رب بھی تیرے تے راضی تے رسول بھی راضی۔ علامہ خان محمد قادری صاحب عاشق رسول۔ اللہ جزاک اللہ، زندہ باد۔ آئے جرمانہ ہمسایہ دے گیا نا۔ اللہ 16 تلواریں پڑیں، 4 اتنی شدید تھیں کہ مجھے ہوش نہ رہا۔ ایک پکڑ کے کہتا تھا اٹھ، باندھ کمر، کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا۔ تو حضور نے پوچھا علی پہچان سکتے ہو وہ کون تھا؟ کہا ویکھے ہی نہیں آج تک تے پچھانا کیویں؟ حضور نے مسکرا کے کہا وہ جبریل امین تھے، وہ جبریل امین تھے۔ سرکار جب جنگ بدر احد ختم ہو گئی تو نبی پاک نے آپ نے فرمایا علی منی وانا منہ، پتر چنگا ہوئے تے تعارف کران نو دل کردا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا علی مجھ سے، علی میں تجھ سے۔ جبریل کو ریس آ گئی، ریس سمجھ دے ہو، ریس آ گئی، کہنے لگے جبریل علیہ السلام جناب آنا من کما سانو بھی وچ شمار کرو، اساں بھی تواڈے وچوں۔ اور پھر نبی پاک نے فرمایا سنا جبریل علی سنا آج آسمانوں میں کیا نعرے لگ رہے ہیں؟ آقا اتے دیاں گلاں تسی سن سکتے ہو کیا؟ فرمایا آسمان پہ رضوان فرشتہ ہوک کے دیتا پھرتا ہے آج کے دن کہ لا فتح الا علی، لا فتح الا علی۔ اے جنائے تے علی ہے، اے مرد تے علی ہے، اے بہادر تے، یہ شیر شمشیر زن تے علی ہے، شاہ خیبر شکن تے علی ہے، علی علی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ احد کا میدان، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا۔ جنگ خندق، جنگ خندق، خندق والی جنگ، بیچ میں آگ کی نہر، بیچ میں آگ کی نہر، ادھر کافر ادھر مومن۔ عمر بن عبد ود کافروں کا پہلوان، 1000 سورما کے ساتھ تنہا مقابلہ کرنے والا، اس نے اپنے بیٹوں سمیت بیچ میں خندق دیکھی، آگ کی، کوئی عبور نہیں کر سکتا تھا، اس نے دور جا کے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کا گھوڑا اڑا براق کی طرح اور آگ کی خندق کو پار کر کے نبی کی فوج کے سامنے اور ناچنے لگا تکبر غرور کا پتلا بن کے، اور نبی کریم کو کہا ہے کوئی تو بھیج۔ لیکن نبی نبی ہوتا ہے، نبی صبر کا پیکر، حوصلوں کا پیکر، خدا کا نمائندہ۔
हुजूर चुप। लेकिन जब उसने बार बार ललकारा तो हजरत अली उसकी इस तकब्बुर वाली चाल को देख के सबसे आगे निकले। हजूर ने हाथ आगे करके कहा ठहर ठहर। उसने फिर ललकारा, अजीब था नजारा। अली फिर निकले, फरमाया रुक भी सही। जब बार बार अब देखा कि तप गया मैदान, तो अब हजरत अली का भी जोश पहुंच गया अर्श तक। अब नबी रोके तो सीना अली का फट जाएगा। तो नबी ने यूं नहीं कहा, यूं कहा आ जा। अपनी दस्तार रखी अली के सर पे, उठाई तलवार पकड़ और फरमाया चल मैदान की तरफ। पीछे कहा रब्बे ला तजरनी फरदं रब्बा कल्लई कल्ले। इक्को ही पुत्री नबी दा। ये रसूल पाक के दामाद भी हैं, बेटे भी हैं। और फिर भेज के पीछे दुआ क्या कर रहे हैं, ला तजरनी रब्बा सानू कल्ला ना करी। ए जोड़ी सलामत रवे अली वाली ते नबी वाली। हुण कोई सड़दा है ते फिर सड़े। साड़ी तरफों दोज़ख दे विच वड़े। लड़ना है ते नबी नाल जा लड़े। ते सुन्नी ते अली दा जिक्र करे ही करे। और वो भी इस जुम्मे ते करे। अल्लाह फिर भी हमसे गिला है कि तू वफादार नहीं। ओए तुसी जिक्र कर दे अली दा सिर्फ जलूस कट के 21 नू। असा 21 दे पाबंद नहीं, हर मौसम अली दा मौसम। क्यों जी आज 21 रमजान है ना। ओ सीजनल भिराओ, ओ मौसमी जिक्र करने आले हो। ए ओ सोने ने जिन्हां दा जिक्र मौसमां दा पाबंद नहीं। हर मौसम नबी दा मौसम, हर मौसम सिद्दीक दा मौसम, हर मौसम उमर दा मौसम, हर मौसम अली दा मौसम। अल्लाह अकबर। उतरा, नबी ने कहा चल अली। अली उतरे मैदान में। अल्लाह, अली उतरे मैदान में और देखा गरा डील हाथी 1000 बंदे नु उंगलियां ते नचाउण आला। किन्ने बजे अल्लाह। मैं क्या कह रहा था जी। उतरे मैदान में, आगे बला है, तूफान है, बलाए बेदरमान है, अकेला। अब वो खड़ा भी कहां है, पहाड़ पे। उसका घोड़ा, घोड़े के ऊपर, अली जमीन के ऊपर। और हजरत अली का कद न ज्यादा नीचे न ऊंचा, दरमियाना सा कद है। लेकिन वो खड़ा है वहां और तलवार फिर लूहे में डूबा हुआ। आपने फरमाया अमर नजर थल्ले कर। फरमाया सुना है कि 3 बातें तुझे कोई करे तो तू एक मानता है। उसने कहा ये मेरा जंगी उसूल है, मैं उसूलों वाला हूं। आपने फरमाया तू उसूल वाला, तेरे सामने है रसूल वाला। रसूल टूट नहीं सकता, उसूलों के परखच्चे उड़ा दूंगा। 3 उसूल हैं तेरे। आपने फरमाया 3 बातें सुना है तुझे कोई करे तो एक मानता है। उसने कहा हां। फरमाया वापस निकल, जान बचा, इथों नस जा। उन्हें आख्या एक कबूल नहीं, एक करनी होंदी ते आंदा क्यों। आपने फरमाया दूसरी फिर पढ़ ला इलाहा। उन्हें आख्या ये मुमकिन ही नहीं। फरमाया फिर तीसरा ये है कि उठा तलवार, कर तू पहले वार, क्योंकि आज है तेरे सामने हैदरे करार।
اب وہ پیچ تاب کھانے لگا، انگارے کی طرح دہکنے لگا۔ اس نے کہا انج میرے نال گلاں اج تک کسے نہیں کیتیاں، تے کل دا منڈا تے انہیں مینو انگلی تے نچا دیتا ہے۔ فرمایا کلمہ بھی نہیں پڑھنا نا، پھر تو پہلے کر وار، او اس واسطے کہ میرا وار تو پچا نہیں سکنا، تے میں تینوں وار دین لگنا، چوائس دے رہا ہوں، اور وہ بھی اس واسطے کہ کل نو تیریاں بھیڑاں نے تیری لاش دے ٹکڑیاں تے بہ کے وین کرنے نے، نوہے آکھنے تے پٹنا ہے انہاں نے، تے تیرا ماتم کرنا ہے تیریاں بھیڑاں نے، تے انج نہ آکھن کہ کوئی انج دا بہادر ساڑے ویر نو لڑیا جنہیں موقع ہی نہیں دیتا۔ ادھا تے اتھے ہی مار چھڑیا، ادھا تے انجی مکا چھڑیا، باقی بچیا ادھا۔ حضرت علی نے فرمایا وڈا اپنے آپ نو ہزاراں نال کلا لڑن والا سمجھدا ہے، اور ظالمہ کھلوتا پہاڑ تے ہیں، ذرا سامنے آ، ہاتھ وچ ہاتھ پا، پتہ تے لگے جنا ہے۔ آگ لگ گئی اس کے بدن میں، ماری چھلانگ نیچے رکھ کے ماری تلوار، اپنی گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ حضرت علی کو کہا اب تو تیرے سامنے ہوں، فرمایا اب کاروار۔ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے۔ اب اس نے وار کیا، ظاہر ہے کہ اس کا وار کبھی زندگی میں خطا نہ ہوا، لیکن آج مرتضی ہے، مشکل کشا ہے، پیچھے نبی کی دعا ہے، اوپر نظر کرم خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ وار اس نے پورا تول کے کیا، سر پہ تو پڑا، پر علی نے کمال پھرتی سے سر بچایا۔ اب تلوار کو لہرا کے فرمایا ہن سنبھل جا عمر، علی آیا۔ اب جو بر کے خاطف بن کے، بجلی بن کے کڑکی اور بلاک سر کو بچایا، لیکن علی کا وار بچائے کون، بیچ میں بچانے آئے کون؟ پڑی لوہے کے خود پہ پڑی، خود کو کاٹتی ہوئی، زرہ کو چاٹتی ہوئی، بدن کے دو ٹوٹے کرتی ہوئی نیچے تک نکل گئی، غبار اٹھا، پتہ نہ چلا کہ ٹوٹے کس کے اڑے، ادھر بھی چپ ادھر بھی چپ، خاموشی، دونوں طرف سناٹا، لیکن غبار جو ہٹا دیکھا علی نبی کے سینے سے لگا ہے، اور نبی علی کے ماتھے کو چوم رہے ہیں، فرما رہے سارا جگ ایک پاسے، محبوب سبھے رکھ ایک پاسے، اے نازک متوارا ایک پاسے۔ جنگ خندق، جنگ خیبر کا میں پچھلے جمعے بتا چکا، حدیبیہ کا مقام، اور 1400 اور کئی صحابہ حضور کے پہلو میں نبی پاک کا معاہدہ لکھنا ہے مکے والوں کے ساتھ۔ نبی پاک نے فرمایا، اس نے کہا سہیل بن عمر نے، سقفی نے، اس نے کہا معاہدہ کون لکھے گا؟ میرے نبی نے کہا علی لکھے گا، میرا منشی علی، میرا کاتب علی۔ مولا علی نے اٹھایا قلم، اب ذرا غور سے، بخاری مسلم سب حدیثیں، حضرت علی کو حضور نے فرمایا لکھو، لکھنے لگے، کیا؟ ھذا ما قضا علیہ محمد الرسول اللہ، سرکار کا نام آیا، کافر نے اعتراض کیا، اس نے کہا محمد الرسول اللہ مان لیتے تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ یہ لفظ کاٹو
لکھو محمد بن عبداللہ. میرے نبی نے کہا علی قلم پھیر دو، قلم زد کر دو، میرا نام کاٹ دو. نبی نے آرڈر کیا. اس سے پہلے حضور نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی نے لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافر نے اعتراض کیا، جو مذاکرات کار تھا سفیر، اس نے کہا یہ ہم الرحمن الرحیم نہیں مانتے، یہ تمہاری اصطلاح ہے، ہماری اگر لکھنے بسم کا اللہم لکھو. نبی پاک نے فرمایا علی کاٹ دو. اب بیدار ہو کے سننا، علی کاٹ دو. حضرت علی نے دوسرا لفظ نہیں بولا. بسم اللہ والے اس جملے کو الرحمن الرحیم کو کاٹ ڈالا. اب جب نبی پاک کا نام علی لکھ بیٹھے، کافر نے اعتراض کیا، نبی پاک نے بولا علی یہ کاٹو. علی کا قلم رک گیا. پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. ابھی جو اللہ کے دو اسماء کاٹ چکے ہیں، نبی کے نام کو نہیں کاٹ رہے. نبی پاک نے دوبارہ فرمایا علی ہم کہہ رہے ہیں کاٹو. علی کا قلم رکا ہوا ہے، حیرت کا مجسمہ بن کے نبی پاک کو دیکھے جا رہے ہیں کہ تہاڈا نا تے اساں کٹیے. اے نا تہاڈا لکھ وار لکھاں گے لواں گے، لیکن کٹن والے تیرے نا نو کوئی، مٹان والے کوئی اور ہو سکتے نا، اساں نہیں. تیسری مرتبہ اب یہاں پر علماء لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں علی، کیونکہ حکم ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو نبی کہے وہ کرو فرض ہے، جس سے نبی روکے رک جاؤ فرض ہے. علی آج نبی کا حکم نہ مان کے اسلام سے نکل رہے ہیں، اسلام سے خارج ہو رہے ہیں. یہاں پر پھر اگلا جملہ لکھا، کہا اگر کوئی سے کفر بھی کہے کہ علی نبی دی گل نہیں مننی، پر اس کفر تو کروڑا اسلام قربان. نہیں سمجھے؟ گھر جا کے سوچنا. نبی پاک کہتے ہیں کاٹو، علی کہتے ہیں ہر نام کو کاٹ سکتے ہیں، پر محمد ہے دل و جان سے پیارا. نہیں کاٹا حضرت علی نے حضور کے نام کو، کہا لکھ سکتے ہیں کاٹ نہیں سکتے. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا مجھے پکڑا قلم. ہوں تسی گھر جا کے وزن کر دیا رہنا کہ فرما برداری ہوئی کہ نافرمانی ہوئی. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جب وہ ثقفی اور سہیل دونوں پہنچے مکے، انہوں نے کہا مکے والو محمد کو مٹانے کا خیال دماغ دل سے دو نکال، تم سے محمد مٹنے والا نہیں. انہوں نے کہا تسی ساڑھے پاسے ہو کہ انہوں دے پاسے ہو؟ سفیر ساڑھے تے گلاں یہ کیسے کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے جو نظارے دیکھے ہیں تم نے نہیں دیکھے. ان میں ایک بات یہ کی، کہا جو پاک محمد کے نام کے لفظ، پاک محمد کا وجود نہیں، پاک محمد کے نام کے لفظ نہیں مٹنے دیتے، وہ محمد عربی کو کیسے مٹنے دیں گے؟ اللہ، یہ علی ہے نہ ادھر مثال. اور اگر علی کو دیکھو امیر المومنین، چھوٹی سی قمیص یہاں تک، ادھر یہاں تک گئے ہیں تو کوئی پریزیڈنٹ ہاؤس نہیں، خیمہ لگا کے پریزیڈنٹ ہاؤس بنا کے بیٹھ گئے.
کسی وقت کسی نے دیکھا کہ جوتے کو ٹانکے لگا رہے ہیں، ہے امیر المومنین، 3 بر اعظموں کا حاکم، نبی کا ویر، لیکن بازار میں پھر رہے ہیں، قمیص بھی کہو، تلوار بھی کہو، تلوار بھی کہو۔ لوگ بھاگے کہ اتنے غریب ہو گئے ہو علی کہ بہادروں والی تلوار بھی بیچنے نکل آئے ہو۔ حضرت علی نے کہا کہ قمیص گئیے جا جا تو پھٹ، ہن ٹاکیاں لان جوگی بھی نہیں رہی، جے علی کول ہور قمیص ہوندی اے ذوالفقار حیدر نو ویچدا نہ۔ جی آپ کہتے ہیں حاکم پرانے نہیں نئے چاہیے، میں کہتا ہوں نئے نہیں، ان جیسا نہ صحیح کوئی تو ہوا لگے۔ حضرت علی مال میں، یہ جسے کہتے ہیں نا بیت المال، بیت المال، یہ جڑے سبسڈی کھا گئے نے ملنا آلے، چینی آلے، اور یہ پتہ نہیں کدوں تو کھا رہے ہیں، کھان آلے آنتے بھی لانت تے کھوان آلے آنتے بھی تے مال تو آڈا تے ساڑا تے ونڈی جاندے نے آپ پہ۔ آپ اوے علی پرانا حاکم، ایک روٹی بھی مال دے وچ سی، روٹی کھان آلی تے لوکاں آکھیا اج ویکھ دیاں علی اے روٹی دا کی کرسی۔ آپ نے روٹی کے 7 ٹکڑے کیے، پھر لوگوں نے کہا بندے اتنے ٹکڑے 7 کس کس کو دے گا؟ آپ نے پھر کی قرآن اندازی۔ روٹی دی بھی کوئی ویلیو ہے؟ روٹی کے 7 ٹکڑے، پھر 7 ٹکڑوں پہ بھی قرآن اندازی ہو رہی ہے۔ فرمایا علی، اور پھر 8واں دن آتا، بیت المال میں خزانہ میں جھاڑو لگاتے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، پھر ہاتھ اٹھا کے کہتے مولا میں نے جھاڑو لگا دیا، تیری مخلوق سے میں نے ایک دانہ بھی نہیں بچایا ہے، سارا تیرے بندوں کو کھلا دیا۔ جی ساڑھے حاکم جدوں تو جیڑا آیا آپ پہ ہی کھایا، لیکن یہ علی ہے، یہ علی ہے، حکومت ہو تو علی والی۔ اور پھر ایک دن بیٹھے روٹی کھا رہے تھے، کئی دن کی باسی، عبداللہ ابن زریر آیا، اس نے کہا آپ حاکم ہو، بادشاہ ہو، پوچھنے والا کوئی نہیں، اچھی روٹی تو کھا لو۔ آپ نے فرمایا عبداللہ غلط پٹیاں نہ پڑھا، غلط رستے نہ دکھا، مجھے مسلمانوں کے مال میں سے 2 پیالوں کی اجازت ہے، 2 پلیٹاں، 2 پیالے، ایک اپنے گھر واسطے، ایک مہمانہ واسطے، تیجا پیالہ علی نہیں لے سکدا۔ اتھے پورا ملک پی کے آخ دن ثابت کرو، اور کتی تے چور دو میں مل جانا سی کتو ثابت کری۔ اس لیے جاگنے کا وقت ہے، ہمیں کہتے ہیں آگے دیکھو، ہم کہتے ہیں پیچھے دیکھو۔ اگر آگے دیکھو تو معاملہ کچھ اور ہوگا، پیچھے دیکھیں گے تو یہ سارے پھانسی پہ جھولتے، یہ سارے لٹکتے نظر آئیں گے، یہ سارے موت کی سزا پائیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ذرا پیچھے دیکھو، علی ہے، حالانکہ فتنے پھیلے ہوئے ہیں، مگر انصاف یہ ہے، عدالت ہے، جج بیٹھا ہے، نام جج کا، جسٹس کا، قاضی شرائع ہے، اور حضرت علی کی تلوار چرائی گئی ہے، چرانے والا پکڑا گیا ہے۔ حضرت علی نے جا کے طاقت کے زور پہ تلوار نہیں چھینی کیونکہ یہودی ہے، آپ نے جا کے عدالت میں مقدمہ دائر کیا اور کہا میری تلوار اس یہودی کے پاس ہے۔ آگے جج صاحب نے یہ نہیں کہا آپ عدالت میں نہ آئیں، اس نے کہا آنا تو پڑے گا۔ ادھر حضرت علی، ادھر یہودی، حضرت علی کو جج کہہ رہا ہے آپ ہی کا اپوائنٹ کیا ہوا کہ علی تم نے دعویٰ کیا ہے تو دلیل بھی دو کہ یہ تمہاری ہے۔
اور گواہ پیش کرو۔ حضرت علی نے امام حسن کا ہاتھ پکڑا، فرمایا یہ حسن بیٹا گواہ ہے، یہ تلوار میری یا زرہ میری ہے۔ آگے جج نے دیکھ کے کہا معاف کیجئے گا، میں یہ گواہی رد کرتا ہوں۔ کیا میرا حسن جھوٹا ہے؟ کہا جھوٹا نہیں ہے، پر بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی کو کہا اور گواہ پیش کرو۔ آپ نے اپنا خادم کمبر آیا، یہ اس سے پوچھو۔ اس نے کہا کمبر کے کردار میں شک نہیں ہے۔ جج نے کہا اس کی گواہی بھی رد، یہ قبول نہیں ہو سکتی علی۔ کیوں؟ یہ تیرا نوکر ہے، رشتہ تو ہے نا، اور گواہ پیش کر۔ مولا علی نے سر جھکا دیا، کہا میرے پاس اور گواہ کوئی نہیں۔ کہا گواہ کوئی نہیں تو عدالت فیصلہ کر رہی ہے کہ زرہ یہودی کی ہے۔ خدا دا واسطہ عدالتاں والے ہو، تسی بھی کرم کرو۔ پچھو سارے پھڑ کے لے آندے تے تسی اتوار بھی نہیں دیکھ دیتے، ہفتہ بھی۔ غریب آوے تے چھڑ دے نہیں، امیر آوے تے پھڑ دے نہیں۔ علی زرہ تیری ہوگی، لیکن فیصلہ یہ ہے زرہ یہودی۔ حضرت علی چپ کر کے کہا آپ کا شکریہ، آپ نے انصاف کیا۔ باہر نکلے، یہودی دوڑا زرہ لے کے، پہلے گرد اپنے سر کو علی کے قدموں میں ٹکایا، پھر زرہ کو اٹھایا، ہاتھ میں پکڑایا، فرمایا آج محمد کا دین سمجھ میں آیا، زرہ میری نہیں تیری ہے، صرف زرہ نہیں میں بھی تیرا۔ اللہ یہ علی ہے، علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ یہ اگے مکہ نہیں کم، انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی یہ دیتے ہی لگنا ہے، کیونکہ شہادت ابھی رہ گئی ہے۔ تے سنیا عید بھی آ رہی ہے، کدوں؟ تسی آکو اتوار نو۔ میں دسیا ساتھیاں نو کہ میں ایک یار نو آکھیا عید کدوں؟ انہیں آکھیا جے اتوار ہو جاوے تے چس بڑی ہونی۔ او بھائیا او کیوں؟ انہیں آکھیا سوموار نو تے ہونی ہونی ہے، تے جے ان ہونی ہو جائے تے مزے وکھرے نے۔ سانو کی بھاویں اتوار نو ہوئے تے بھاویں پیر نو ہوئے تے پڑھنی کنے وجہ؟ کیونکہ آپاں جمعے نو تے 10-15 منٹ اگے پیچھے کر لیں دیاں، تے عید آلا کم سی بالکل سوئی نو اگے پیچھے نہیں جان دیں دے۔ تے دسو کنے وجہ پڑھنی ہے؟ 12 بجے۔ اچھا نکل دے تسی آکو اسی کدے ویکھیا ہی نہیں، کیوں بھی جوانو؟ آپا تو 11 تے 12 بجے اٹھن والے لوگ ہیں۔ سورج کتنے بجے نکل دے؟ واہ جی واہ، کچھ ہے نے جڑے سورج نو ویکھ دے نے۔ تو انشاءاللہ تعالی کنے بجے جی تو جا کے قربانیاں کرنیاں نے؟ ہاں جی، کوئی سانو بھی ووٹ دے چھڑو، کوئی گل نہیں۔ اچھا 8 بجے 7:30 بجے تے ادوں جڑے نیڑے نیڑے بیٹھے نا میرے زیادہ اے شوگر آلے ملنا آلے اے نیڑے ہوندے نا جے چینی چور تے اے آدھے نے جناب 7 بجے۔ ہون دسو بابا جی کنے بجے؟ تسی آکو بھاویں سانو تے سویرے تو 4 بجے پڑھا دے۔ انشاءاللہ تعالی ساریاں رائے ساڑے سامنے آ گئی تے ہون فیصلہ کرنا ہے وچکار، نہ اروار نہ پار۔ انشاءاللہ تعالی بفضل خدا
7:30 تے عید کھلو جانی، عید دی جماعت تے فطرانہ عید تو پہلے ادا کرنا ہے تے کم از کم 100، ٹھیک ہے 100، زیادہ دی کوئی حد نہیں، جو طاقت جو قوت جو بساط 100 روپیہ فطرانہ ہر بندے نے دینا ہے، بچیاں دا بھی بچیاں دا بھی گھر والیاں دا بھی تے اپنا بھی، تو انشاءاللہ تعالی 7:30 بجے جماعت کھلو جانی ہے، اس واسطے لیٹ نہیں ہونا تے تسی 6:30 بجے آ جانا ہے تے کوئی گھنٹہ پونا گھنٹہ تقریر بھی ہونی ہے تے سنت ادا فرمانا۔